وہ بھی نہیں۔ دیکھیں صاحب، آج 19 رمضان المبارک ہے۔ آپ نے الحمدللہ رمضان المبارک کا 2 پڑاؤ پار کر لیا ہے۔ اب مسئلے یہ ہیں کہ یہ جو باقی ایام بچے ہمارے، آج 19 ہے، کل انشاءاللہ العزیز 20 رمضان المبارک ہے۔ اب ہمارے 2 عشرے ختم ہو چکے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، کتنی رحمتیں ہم نے لوٹی ہیں وہ دکھا۔ دوسرا مغفرت کا تھا، اللہ سے ہم نے کتنی مغفرت کی دعا مانگی اور کتنے لوگوں کو بخشوایا وہ بھی دکھا۔ اب مغفرت کے بعد تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جو کہ کل سے انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کتنا جہنم سے آزاد ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنی اللہ رب العبادت کر لیتے ہیں، رہتے ہیں ہم جہنم سے آزاد ہونے میں۔ دیکھیں اصل میں رمضان ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں، کچھ رمضان کے، اور ویسے تو رمضان کا ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت سے بھرا ہے، اور ہر لمحہ اللہ رب العزت ہمیں چانسز دیتا ہے کہ تم یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کرو یہ ہو جائے گا، یہ کرو یہ فائدہ ملے گا۔ سب سے اہم وقت جو ہوتا ہے نا رمضان کا، رمضان کا کیا باقی دن کا بھی سب سے اہم وقت جو ہوتا ہے وہ یہ کہ امام صاحب جب ممبر پر چڑھ رہے ہوتے ہیں جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے، جمعہ کے دن مؤذن صاحب اذان نہیں کہتے ہیں اس سے پہلے، اور امام صاحب چڑھ رہے ہوتے اس پہ اس وقت تک۔ یہ جو وقت ہے اتنا اہم وقت ہے، اتنا ضروری وقت ہے کہ کوئی بھی دعا کی جائے اللہ رب العزت اسے رد نہیں فرماتا۔ اتنا زبردست یہ وقت ہے، اتنا عظیم وقت ہے کہ کوئی بھی دعا کی جائے امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے کا جو یہ وقت ہوتا ہے اور اذان دینے سے پہلے کے بیچ کا جو وقت ہے، اس وقت میں کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اسے رد نہیں فرماتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ امام خطبہ دے رہا ہے، یہ واٹس ایپ چل رہا ہے ہمارا، رپلائی نہیں آ رہا یار اس کا، کیا کریں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کا میسج دیکھ لے گا، دنیا بھر کا، اور امام صاحب جب تک خطبہ دیں گے تب تک پورے جتنے میسجز آئیں گے صبح سے لے کر کے شام تک سارا دیکھ ڈالے گا اسی میں۔ لگ رہا ہے اسے کوئی وقت نہیں ملا، ابھی تک کوئی وقت نہیں ملا ایسا لگ رہا ہے۔ بس جیسے امام صاحب ممبر پر چڑھے سارے میسجز اسی میں دیکھے گا۔ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ اوپر جو بچے رہتے ہیں جوان ہمارے، وہ باقاعدہ موبائل ہی یوز کرتے ہیں، ان کو مطلب ہی نہیں خطبے سے۔ خطبے کے درمیان منڈی بھی ادھر ادھر ہلانا یہ بھی حرام ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ تم موبائل چلاتے ہو تمہارا کیا اثر ہوگا وہ پتہ چلے گا۔ منڈی بھی ہلانا ادھر ادھر بغیر ضرورت کے، ادھر آپ نے دیکھا وہ بھی حرام ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے آپ سامنے دامن میں دیکھیں۔ ایک دوسروں کے گردنوں کو فلانگنا یہاں تو عام بات ہے، وہ آئے گا تو آگے ہی آئے گا، مانے گا ہی نہیں، عام بات ہے یہاں پہ، وہ بھی حرام ہے۔ بات کرنا خطبے کے درمیان یہ بھی حرام ہے، ہنسنا یہ بھی حرام ہے۔ ہم کیا نہیں کرتے ہیں، ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں۔ موبائل ہم یوز کرتے ہیں، خطبے کے درمیان بات ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنوں کو ہم فلانگتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہم ہیں کیا نہیں، سارے حرام کام تو ہم کر رہے ہیں۔ پھر بولتا ہے یار کیا اس سے کیسے ہوتا حضرت، جو ہے نماز بھی پڑھتا ہوں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کہاں سے مسئلے حل ہوں گے؟ کہاں کا مسئلہ تیرا؟ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تمہارا، سارے حرام کاریاں تو ہم کرتے ہیں، کوئی چھوڑتا ہے ہم سے؟ باقاعدہ شکایتیں آتی میرے پاس کہ حضرت آپ خطبے کے درمیان کچھ بولیے اور بچے اوپر بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب تمہارا یہ عالم ہے نا، تمہارا جب یہ عالم ہے، اور جب آنے والی نسل جب بڑی ہو کر کے آئے گی نا تو وہ خطبہ سنے گی ہی نہیں سنے گی خطبہ۔
بولے یہ ایسے 2 رکعت پڑھ کے جائیں گے. ہمارے ابو تو خطبے میں موبائل چلاتے تھے، ہم بھی نہیں سنیں گے، ہم باہر بیٹھے رہیں گے، جماعت کھڑی ہوگی تو ہم سن کر کے چلے جائیں گے نماز پڑھ کے. اور اس طریقے سے پھر دین مٹ جائے گا. اور جو بھی دین کے مٹنے میں رتی برابر حصہ لے گا نا، پھر اللہ رب العزت قیامت تک اس کی نسلوں کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا. کوئی مطلب اہمیت ہی نہیں ہے خطبے کی، جبکہ خطبہ جمعہ کا اتنا اہم ہے. جمعہ کا، عیدین کا، دونوں عیدوں کا خطبہ بہت اہم ہے. اس میں بات نہیں کرنا، ہنسنا نہیں، بیٹھ کر کے اطمینان سے سننا چاہیے ہمیں خطبہ. تو بڑا اہم وقت ہوتا ہے. تو کل انشاءاللہ العزیز ہمارا 20 رمضان المبارک ہو جائے گا، کل مغرب تک. مغرب کے وقت سورج غروب ہونے سے لے کر کے اس وقت، یعنی سورج جب ڈوب رہا ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والے حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے. کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کفایہ، یعنی کوئی ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو پورے جتنے بھی محلے والے ہیں، یعنی جو بھی مسجد سے تعلق رکھنے والے، وہ سب کو کافی ہو جائے گا، سب کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن کوئی نہیں بیٹھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. تو اعتکاف بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ. اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے. کبھی کبھی آپ اپنی زندگی میں پورے مہینے بھی بیٹھے ہیں، اور اکثر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر عشرے میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. یہ میرے آقا کی سنت ہے، حضور بیٹھتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ کسی ضرورت یا کوئی جو ہے شرعی عذر پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، تو پھر دوسرے سال آنے والے رمضان میں حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی 10 پچھلے سال کا اور 10 اس سال کا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف بیٹھنا یہ سنت ہے میرے آقا کی، ہمیں اعتکاف بیٹھنا چاہیے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا. یہ بھی حدیث. تو اعتکاف ہم نے بیٹھنا ہے. اب اعتکاف بیٹھنے کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ نے بول چال نہیں کرنی، بات چیت نہیں کرنا. اصل میں حقیقی مقصد جو ہوتا ہے اعتکاف کا وہ یہ کہ شب قدر کی تلاش. شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں وہ جو 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو 5 راتیں عظیم راتیں، اس میں شب قدر گھومتی رہتی. ٹھیک ہے نا، شب قدر گھومتی رہتی. تو حقیقی مقصد جو ہوتا ہے معتکف کا وہ یہ کہ ان 10 دنوں میں جاگ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرے گا تو کوئی نہ کوئی جو ہے تاریخ میں اس کو شب قدر مل جائے گی. اس لیے جو ہے 5 راتوں کو جاگ کر کے عبادت کی جاتی. یہ حقیقی مسئلہ، اور حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ شب قدر کی تلاش کرنا ہے. اب یہ بھی جب بیٹھنے والا بیٹھتا ہے تو اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں وہ کام جو ہم نارمل مسجد کے باہر کیا کرتے ہیں وہ قطعی نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا. فون یوز نہ کریں آپ بلا ضرورت، یوں بیٹھا ہے چلو اللہ ذرا سا موبائل چلا لیں، نہ، نہیں یوز کر سکتے آپ. کوئی ضرورت پیش آئی تو پھر آپ یوز کریں، کیونکہ ابھی تو عموم میں بلوا اس بنیاد پہ منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ضرورت پیش آئے تو آپ یوز کریں. یوں ہی صرف بیٹھے بیٹھے یوں ہی ٹائم گنوا نہیں سکتے آپ، یا یوں ہی سو نہیں سکتے آپ کہ بس سوئے رہیں خالی. سونے کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، بڑھیا ایسی چل رہی، سوئیں گے آرام سے 10 دن جا کر کے، فرصت ملے گی، نہ بچوں کا ٹینشن نہ بیوی کا ٹینشن. تو اس لیے بھی نہیں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے. اسی طریقے سے ہر وہ ممنوع کام جو ہم کیا کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے ہم نے. بس ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور سب سے ضروری یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. اب سنیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. دیکھیں
نماز اور اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ چنانچہ تفاسیر میں اسی آیت مقدسہ کے تحت ہے کہ کعبہ شریف کی آبادی اور رونق اور افزائی کا اہتمام فرمایا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل علیہم السلام ہر آلائش سے، ہر آلودگی سے ہمارے گھر کو پاک و صاف رکھو، اس کا فرش غبار سے، اس کی دیواریں بدنما دھبوں سے، اور جو ہے اس کے دیواروں کو مکڑیوں کے جالوں سے، اور فرمایا بلکہ اجلا فرش، شفاف آئینہ دار دیواروں اور پاک و صاف چھتیں ہوں تاکہ عبادت کرنے والوں کو دل جمعی نصیب ہو اور اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر سکے۔ اب یہ ذمہ داران کو یہ حق پہنچتا ہے کہ مسجد کو ہم اس کنڈیشن سے بنائیں، اتنا صاف ستھرا رکھیں کہ جو عبادت کرنے والا آئے وہ دل کھول کر کے عبادت کرے، اس کو پھر یہ نہ دکھا دے بھائی یہاں یہ کمی، یہاں یہ کمی، نہیں، اتنا زبردست آپ نے تیار کر دینا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو کہ اس کو بس یہ لگے کہ یعنی یقیناً ہم بالکل جو ہے ہمیشہ اللہ کے سامنے ہی بیٹھیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مسجدوں کو پاکیزہ رکھو، کس لیے؟ رکوع سجدہ کرنے کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ نے حکم فرمایا۔ اب ہمارے یہاں جو دو چادریں باندھی جاتی ہیں، ادھر باندھی جاتی، ادھر باندھی جاتی، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں باندھے تو بھی اعتکاف ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ باندھا ہی جائے چادر تبھی اعتکاف ہوگا، نہ، بغیر چادر کے بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا کہ چادر وہاں تک ہوتی تو یہ صف کٹ جاتا ہے، صف ادھر سے چھوٹ جائے گا تو اب یہاں سے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صفوں کو کاٹتا ہے اللہ رب العزت پھر اسے کاٹتا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب چاہے صف کو آپ بھی، صفوں کو کاٹنے کا مسئلہ یہ کہ آپ جگہ چھوڑ دیں، جگہ چھوڑ کر کے کھڑے ہو، یہ صف کا کاٹنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں جو صفوں کو کاٹتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے کاٹتا ہے، اور پھر جسے اللہ کاٹے وہ دنیا کی کوئی طاقت اسے جوڑ نہیں سکتی، کوئی نہیں جوڑ سکتی۔ تو پھر چادر اتنا نہ بڑھا دیں کہ صف یہاں سے شروع ہو جائے، یا ادھر اتنا نہ بڑھا دیں کہ صف یہاں سے شروع ہو، نہ، سب کو پورا قائم رکھنا ہے۔ نماز کا وقت ہے تو چادر لپیٹ کر کے آپ اوپر ٹانگ دیں اور پورا صف جتنا ہوتا ہے وہ پورا بھرے، ایک دیوار سے دوسرے دیوار تک پوری صف بھری رہنی چاہیے۔ چادر کی وجہ سے صف کاٹ نہیں سکتے آپ، اس بات کا بھی لحاظ رکھیں۔ نماز کا وقت ہے، چادر آپ اٹھا کر کے اوپر ٹانگ دیں، یا چادر نہ بھی لگائے تو حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر چادر کے بھی اعتکاف ہو جائے گی۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اعتکاف کا مسئلہ یہ کہ زندگی بھر میں کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ نے بیٹھ لینا، پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار تو آپ اعتکاف بیٹھیں، ہمیشہ نہ بیٹھیں، ہر سال نہ بیٹھیں، پورے مہینے نہ بیٹھیں، تو کم از کم 10 دن پوری زندگی میں ایک بار کبھی تو بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھیں، پھر اللہ رب العزت 10 دن کے اس میں جہنم سے بھی آزاد فرمائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، جو بیٹھتا ہے اعتکاف، اس کے، اس لیے بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو رہنے دینا بٹھائیں، سمجھدار عموماً بالغ آدمی بیٹھے، سمجھدار ہو، جو باشرع ہو وہ بیٹھے۔ تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا، جو باشرع ہو وہ بیٹھ جائے، اور پھر اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پورے محلے کے لوگوں کے گناہوں کو وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشواتا ہے، عبادت کرتی۔ اب ہمیں ایسے آدمی کو جب بٹھا دیں گے جو خود ہی سو رہا ہے 24 گھنٹے، تو ہمارے گناہ کیا، خود کے گناہ نہیں معاف کروا پائے گا وہ، تو ہمارے کیا معاف کرائے گا؟ تو یہ بھی مسئلہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتا دیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔
لہٰذا اس کے بعد سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان کے عشرے آخر یعنی اخیر 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین نے بھی اعتکاف کرتی رہی ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرہ یعنی اخیر 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی ہیں، یعنی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ حضور کی ساری بیویاں حضور کو دیکھ کر کے اعتکاف کیا کرتی تھی، تو عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی۔ اور فرمایا کہ یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر کچھ لوگوں کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ عشرہ آخر کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہم پیارے سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور نہایت ہی چہیتی سنت ادا کر رہے ہیں۔ دیوانوں کو تو دھن ہی یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخت متبع سنت تھے، مطلب سنت پہ بڑی سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ کہتے ہیں یہ سنت پہ بڑی سختی سے عمل کرتے تھے۔ فرمایا انہیں جب کوئی سنت معلوم ہو جاتی کہ یہ حضور کی سنت ہے تو اس کی بجاوری میں کسی قسم کی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آپ جو بھی سنت آپ کو معلوم ہوتی اس پہ جو ہے آپ مداومت سے عمل کیا کرتے تھے، دمام کے ساتھ، اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کسی مقام پر آپ اونٹنی کے ساتھ پھیرے لگا رہے تھے، لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوا تو لوگ پوچھنے لگے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، اونٹنی پہ بیٹھ کر کے چکر لگا رہی ہیں۔ مطلب مسئلہ یہ تھا ان کا کہ حضور کی سنت پہ یہ سختی سے عمل کرتے تھے، کوئی سنت حضور کی نہیں چھوڑتے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ایک مرتبہ یہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے اسے چکر لگا رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ جو پھیرے لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اسی جگہ پر اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا آج میں اسی مقام پر اسی ادائیگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرا رہا ہوں۔ یعنی کوئی مسئلہ نہیں، حضور نے چکر لگائے تو حضور نے کیا تو ہم کریں گے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبوب نے کیا، محبوب نے کیا کیا، کس حیثیت سے کیا، کس مقصد سے کیا، ہمیں اس سے لینا دینا، محبوب نے کیا تو بس ہم کریں گے، یہ محبت ہوا کرتی۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی نا تو اس کی غلط چیزیں بھی آپ کو اچھی لگنے لگتی، بظاہر وہ غلط ہوں گی، میں حضور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعوذ باللہ، میں اپنے آپس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی جو ہے برائیاں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس کی خامیاں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کی غلطیاں بھی اچھی لگتی ہیں۔ پھر میرا محبوب تو ان تمام چیزوں سے پاک پیدا کیا گیا، تو ان کی ہر عادت جو ہے ہمیں پیاری لگنی چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان کا ہر کام پیارا لگنا چاہیے۔ اور ہمیں پیارا کیسا لگتا ہے؟ حضور کو جمعہ پسندیدہ تھا، ہمارا جمعہ کیا ہے؟ آئے گا 2 رکعت پڑھ کر کے نکلے گا۔ کیسی محبت ہے تجھے حضور سے، بتا ذرا۔ حضور نے کبھی خطبے کے درمیان بات نہیں کی، حضور نے کبھی کچھ اس طریقے سے نہیں کیا جیسا تم کرتے ہو۔ کیسی محبت ہے تمہاری؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جو کچھ کرے اس پہ تم بھی عمل کرو اور وہ تمہیں پسندیدہ ہونا چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ پھر بولے گا کہ نبی سے بڑا عشق ہے، کائے کا عشق ہے؟ کچھ نہیں عشق ہے، سب ڈھکوسلے ہیں تمہارے۔ تو اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ آدمی جو ہے 2 دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، 3 دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا جو صرف 1 دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے اس کے لیے بھی بہت ہی ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے
ہم بے کسوں کے غمخوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ کی خوش نویدی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، خندق بولتے ہیں کھڈے کو، 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک دن کے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، ایک دن کے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسجد میں خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا، ایک دن کے لیے صرف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 3 کھڈے حائل فرما دے گا، 3 خندقیں جو ہے حائل فرما دے گا، اور ایک خندق کی مسافت، لمبائی اور چوڑائی فرمایا زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ اتنا دور اللہ اسے جہنم سے کر دے گا، یہ بتانا مقصد ہے جو ایک دن کا اعتکاف کرے۔ اور فرمایا ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جو خالص نیت کے ساتھ بغیر کسی ریاکاری کے اور بغیر کسی شہرت کے، یعنی شہرت کی خواہش نہ ہو کہ بھائی میں اعتکاف بیٹھا ہوں لوگ میرا چرچا کریں، ارے یہ تو بھائی 10 دن کا اعتکاف بیٹھا ہے تو 30 دن کا اعتکاف، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر یہ مطلب دل میں ارادہ نہ ہو، اور جو ایسا کرے گا اس کو 1000 راتوں کے شب بیداری کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جو ایک دن بھی اعتکاف کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو شہرت یا جو ہے لوگوں کی نظر میں اچھا بننا، یہ مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک دن کا بھی اعتکاف کرے تو فرمایا اللہ رب العزت اس سے جو ہے 1000 راتوں کے شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا عظیم کام ہے اعتکاف بیٹھنا۔ فرمایا تھوڑی دیر اعتکاف کا بھی ثواب ہے، یعنی کوئی تھوڑی دیر اعتکاف بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاجدار مدینہ، جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر کے عشاء تک اعتکاف کرے، مغرب سے لے کر کے عشاء تک اعتکاف کرے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے گا۔ تو آپ 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 10 منٹ کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 10 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 15 کا بھی کر سکتے ہیں، پورے مہینے کا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جتنا آپ کو وقت مل جا رہا ہے آپ اعتکاف کر لیں۔ اب 1 گھنٹے کا اعتکاف کیسے ہوگا؟ آپ مسجد میں داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس درمیان آپ بات چیت نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، یہ طریقہ۔ تو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اس میں بڑے فوائد ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ نہیں سمجھے؟ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایسے محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام نیکیاں اس طریقے سے لکھی جاتی ہیں کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیاں لکھ رہا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو رجسٹر دے دے، رجسٹر آپ کو اللہ رب العزت دے دے، آپ کا نام اعمال، کہاں اپنے نام سے اپنی نیکیاں لکھتے جاؤ، جتنی نیکی تم لکھ لو وہ تمہاری ہے۔ کتنا ہم لکھ دیں گے؟ ہم کتنا لکھیں گے بتاؤ؟ اللہ اگر ہمیں دے دے نام اعمال کہ اپنے حساب سے اپنے لیے نیکیاں لکھ لے، چل جتنا لکھنا لکھ لے، کتنی اچھی بات ہے۔ تو یہ فرمایا اعتکاف کرنے والے کو اس طریقے سے اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص خالصاً لوجہ اللہ رمضان شریف میں 1 دن اور 1 رات اعتکاف کرے تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ 1 دن اور 1 رات، 24 گھنٹے ہو گئے غالباً میرا خیال ہے۔ جو 24 گھنٹے کا اعتکاف کریں اللہ رب العزت اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک مقام پر اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرہ کیے۔ اب اعتکاف کے متعلق مزید چند احادیث مبارکہ بیان کی جائیں، دیکھیں یعنی جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا اچھا سودا ہے، جانا بھی نہیں ہے، یہیں بیٹھو 10 دن اور اللہ کی عبادت کرو اچھے سے بہترین انداز میں۔ اللہ 2 حج کا ثواب بھی دے گا، 2 عمرے کا بھی ثواب دے گا۔ یعنی
مقبول ہے حج تبھی تو ثواب ملے گا. آپ وہاں جائیں گے پیسہ خرچ کر کے, وہاں گارنٹی نہیں کہ قبول ہی ہو جائے, کوئی گارنٹی لے سکتا ہے, لیکن یہاں 10 دن کا اعتکاف کرو, حج مقبول کا ثواب ملے گا. کتنی زبردست بات ہے. آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے جائیں گے, وہاں گارنٹی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جانا چاہیے یہیں اعتکاف کرو, نہیں, میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ اعتکاف کا اتنا ثواب ہے. آپ وہاں اتنا پیسہ خرچ کر کے جائیں گے, حج قبول ہوگا تو حج کا ثواب ملے گا, قبول نہیں ہوا تو ثواب نہیں. ایسے عمرہ قبول ہوگا تو عمرے کا ثواب ملے گا, قبول نہیں ہوا تو ثواب نہیں. لیکن یہاں 10 دن کا اعتکاف کریں آپ, 2 حج کا ثواب 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے. بتاؤ کتنی اچھی بات ہے. تو انشاءاللہ اعتکاف پہ کل بھی بیان رہے گا, کیونکہ کل بیٹھنا ہے لوگوں کو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مولا کریم ہم سبوں کو تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما, جملہ امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما. پروردگار عالم قیدیوں کو رہائی کے اسباب مہیا فرما. جملہ امت مسلمہ کے قیدی بھائی جو قید میں ہے مولا ان سبوں کو رہائی عطا فرما. پروردگار عالم فلسطینی بھائیوں کی حفاظت عطا فرما. پروردگار خص الخاص مرحوم ضامن علی مولا ان کی مغفرت عطا فرما. ان کے تمام خطائے صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرما, ان کے درجات کو بلند عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.